بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إذا دخل رجب قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ موجود سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے شعبان، جس کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ مہینہ آتا تھا تو آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، عبادات آپ کی عام مہینوں سے بڑھ جاتی تھی۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے، اس سے بہت لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان کی تمہید ہے، ایک اس کی یہ فضیلت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس مہینے کی 15 شعبان کو ایک رات بڑی برکتوں والی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کو شب برات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کثرت سے لوگ جہنم سے بری ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ شب برات کے اندر دعائیں بڑی کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں: جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور رجب کی پہلی رات، اور شعبان کی 15ویں رات میں۔ اس رات کے اندر اللہ بہت رحمت و برکتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت ہمیں شریعت کی طرف سے نہیں ملتی، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج میں کچھ مخصوص عبادات بنا لی گئی ہیں۔ ہاں، عام عبادتوں کی طرح اس کے اندر ذرا اضافہ کر لینا چاہیے۔ ہو سکے صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ زندگی کے روزانہ ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال میں پڑھو، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر قیام کریں رات کا، یا مسجد کے اندر۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفیاء میں سے گزرے، انہوں سے کسی نے سوال کیا، حضرت گھر میں قیام کریں یا مسجد میں؟ تو آپ نے فرمایا، گھر میں ایک سپارہ پڑھنا مسجد میں پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ گھر کے اندر قیام کیا جائے اور نوافل پڑھے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کا روزہ یہ مستحب ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے اندر جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ صبح رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بعض حضرات نے کثرت اور بڑی سختی سے اس کو ضعیف قرار دیے، لیکن بعض حضرات نے اس کو صحیح قرار دیے۔ اس اختلاف کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ہر چاند کی ہر 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے 13، 14، 15 کا، تو اس کا یہ روزہ بھی سنت بن جائے گا۔ پھر اس کے اندر اتنی رحمت و برکتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کا ذکر آتا ہے کہ کینہ رکھنے والا، اس کی کوئی معافی نہیں، قطع تعلقی کرنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، مشرک، والدین کا نافرمان، شرابی اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، کہ اس مقدس رات میں بھی اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر ایک عمومی طور پر ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے یا نہیں فرماتا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں فرماتے بلکہ شب قدر میں فرماتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں سورہ دخان میں۔ سورہ دخان کی جو آیت ہے اس میں کہ فی لیلۃ مبارکہ، تو بعض حضرات کہتے ہیں اس لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے، لیکن ہم اس میں تطبیق اس طریقے سے بٹھاتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح المعانی میں بلا سند یہ روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ فیصلے فرما لیتے ہیں، لیکن شب قدر کی رات میں اللہ ان فیصلوں کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیتے ہیں۔ خیر، پھر اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ شب برات سے پہلے لوگوں میں ایک چیز یہ دیکھی گئی کہ معافی تلافی ہوتی ہے۔ معافی تلافی کرنا بہت اچھا اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف رسمی نہ ہو بلکہ اس کو صحیح طریقے سے ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ معافی کی نوبت آئے۔ سب سے آخر کے اندر میں یہ عرض کروں گا، جیسا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے، پوری دنیا ایک وبا کے اندر اس وقت قید ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ سب مسلمان غیر مسلمان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔